بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو ایک کتاب ہے جو مدارس عربیہ میں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ علم النحو کی سب سے پہلی کتاب ہے تعلیم النحو۔ تو اس کا جو پہلا سبق ہے وہ علم نحو کا مختصر تعارف ہے، اور اس مختصر تعارف کے ذیل میں علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض اور واضح کو ہم سمجھیں گے۔ علم نحو کی تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو اردو کے اندر ہم کہتے ہیں اس کی تعریف کر دی، تو تعریف تو کرنا کسی کی اچھائی بیان کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کتابوں میں جب ہم کہتے ہیں فلاں علم کی تعریف، تو تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں کہ جو صرف اسی میں ہوں اور اس کے علاوہ کسی میں نہ ہوں، اور اس کی جتنی بھی جزیات ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں، تو اس کو جامع اور مانع تعریف کہتے ہیں۔ علم نحو کی ایسی تعریف، یعنی علم نحو کے بارے میں کچھ ایسے ایک دو جملے بتائے جائیں کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے، اور کوئی اور جو علم ہے، علم صرف ہے، علم منطق ہے، وہ ذہن سے نکل جائے کہ بھئی ہاں وہ یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے علم نحو اور علم صرف میں فرق ہے، تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں کی الگ الگ تعریف سمجھنی پڑے گی۔ تو علم نحو کی تعریف ہے، علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ اور معرب و مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ابھی تو ہم نے نحو پڑھی بھی نہیں ہے، تو ابھی اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، ان کو جوڑنا کیا ہوتا ہے، معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جی ہاں، جیسے ہی آگے کے اسباق میں آپ پڑھیں گے، اسم یہ ہوتا ہے، فعل اس کو کہتے ہیں، حرف یہ ہے، اور معرب اور مبنی سے یہ مراد ہے، اور اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا یہ طریقہ ہے، اور معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے اسم، فعل اور حرف کی جو آخر کی حالتیں ہیں ان کے اندر یہ والا بدلاؤ اس طریقے سے آتا ہے، تو آپ کو علم النحو کی تعریف اچھی طرح تب جا کر واضح ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ آج کا سبق خالی نہ جائے ہمارے روز کے سبق میں ہمیں یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آج ہم کچھ نیا سیکھیں گے۔ تو علم نحو کی تعریف جو یہاں لکھی ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ پورے کلام عرب میں، اب اس کے اندر دیکھیں پورا قرآن کریم آ جاتا ہے، ساری حدیثیں آ جاتی ہیں، تو پورے کلام عرب میں جتنے بھی الفاظ ہیں، مثلا قرآن کریم کو لے لیں تو اس کا سب سے پہلا لفظ ہے بسم اللہ، بسمی ایک لفظ ہے، بسمی میں بھی دو لفظ ہیں، باز عربی الگ لفظ ہے اور اسم الگ لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر بسمی بن گیا، تو یہ پہلا لفظ ہے بسمی، یا سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہے الحمد، اور بالکل قرآن کریم کے آخر میں سورۃ الناس ہے جس کا آخری لفظ ہے الناس۔ تو ان دونوں کے درمیان میں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب کے سب آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی کلام عرب میں، حدیثوں میں، عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کئی ہزار ہوں گے، بلکہ وہ کئی لاکھ ہوں گے، تو ان سب کو آپ ذہن میں رکھیں کہ علم نحو کیا کرتا ہے۔ علم نحو کے ذریعے سے جب ہم علم النحو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کیا آ جاتا ہے کہ پورے عربی زبان میں جو یہ الفاظ ہیں ان کے آخر میں بسا اوقات تبدیلی ہوتی ہے اور بسا اوقات تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلا کتابٌ ایک لفظ ہے، اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، تو اب اردو میں تو کتاب ہی کہتے ہیں، میں نے کتاب پڑھی، تو نے کتاب پڑھی، یہ میری کتاب ہے، ہماری کتاب، سب جگہ کتاب ہی آ رہا ہے، لفظ کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ لیکن یہی کتابن کا لفظ جب عربی زبان میں آتا ہے تو یہ کبھی کتابن ہوتا ہے، کبھی کتابن ہوتا ہے، کبھی کتابن ہوتا ہے، تو یہ جو اس کے آخر کی تبدیلی ہے، اور بس بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں تبدیلی نہیں بھی ہوتی، جیسے من ایک لفظ ہے، یہ ہمیشہ من رہتا ہے، یہ کبھی منن، منن، منن نہیں ہوتا۔ ہاں منن ایک الگ لفظ ہے، احسان جتانے کو کہتے ہیں، اسی سے منان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو وہ منن، منن، منن ہو جائے گا۔ تو یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں بدلاؤ ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسے جن کے آخر میں بدلاؤ نہیں آتا، تو جن الفاظ کے آخر میں بدلاؤ آتا ہے ان کو معرب کہتے ہیں، جن الفاظ کے آخر میں بدلاؤ نہیں آتا وہ ایک جیسے رہتے ہیں ان کو مبنی کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم جب ملاتے ہیں تو ان میں جو الفاظ بدلنے والے ہوتے ہیں ان کو بدل کر کیسے کرنا ہے، ان کو کتابن کرنا ہے، کتابن کرنا ہے، کتابن کرنا ہے، یہ ہم کو نحو سے پتہ چلتا ہے، اور کون سے الفاظ بدلنے والے ہیں، کون سے بدلنے والے نہیں ہیں، یہ بھی ہم کو نحو سے پتہ چلتا ہے، اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو جوڑ کر جملہ کیسے بنانا ہے یہ بھی ہم کو نحو میں پتہ چلتا ہے۔ وہ جوڑنے کی صورت میں ہی جو آخر میں تبدیلی ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کو زبر دینا ہے کہ زیر دینا ہے کہ پیش دینا ہے، واو لگانا
ہے، الف لگانا ہے، یا لگانا ہے، یہ 6-7 قسم کی کل تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کلام عرب کے اندر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ہم علم النحو کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ تو علم النحو کی تعریف یہی ہوتی ہے، علم النحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے، یعنی اسم، فعل اور حرف جو ہیں وہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ تمام الفاظ یا تو وہ اسم ہوں گے، یا فعل ہوں گے، یا حرف ہوں گے، تو سارے الفاظ آ گئے۔ تو اب ان الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے یہ پتہ چلتا ہے، اور معرب اور مبنی یعنی بدلنے والے الفاظ اور نہ بدلنے والے الفاظ کے لحاظ سے تینوں کلموں کے آخر کی جو حالت ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، بن، 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 کتابن، 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 تو یہ ہم کو معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگے علم النحو کی دوسری چیز ہے، علم النحو کے مختصر تعارف کے اندر اس کا موضوع کیا ہے۔ تو علم النحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ اب آپ کہو گے موضوع کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا چیز ہے، کلام کیا چیز ہے؟ تو دیکھیں، کسی بھی، جیسے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ ہماری ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں زور و شور سے کوئی بحث چل رہی ہوتی ہے، ایک نیا بندہ آ کے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا چل رہا ہے، اور بڑا زوردار انداز میں گفتگو چل رہی ہے، تو اس مجلس کا موضوع کیا ہے، کس موضوع پر آپ لوگ بات کر رہے ہیں، ٹاپک کیا ہے، ٹاپک۔ تو ایک تو ہم اس لفظ کو یہاں استعمال کرتے ہیں موضوع کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو علوم ہیں، علم النحو ایک علم ہے، علم الصرف ایک علم ہے، علم الاشتقاق ایک علم ہے، علم المنطق ایک علم ہے۔ ہر علم کے اندر کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کے گرد ساری بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اس کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ تو علم النحو کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، یعنی علم النحو کی جو پوری کی پوری بحث ہے، پوری تعلیم النحو کی جو کتاب ہم پڑھیں گے، آگے ہدایت النحو پڑھیں گے، آگے قافیہ پڑھیں گے، آگے شرح جامی پڑھیں گے، شرح ابن عقیل پڑھیں گے، تو ان میں سے جو ہر کتاب نحو پر لکھی ہے، ہر کتاب کے اندر کون سی چیزیں ایسی ہیں، 1، 2 یا 3 کہ جو موضوع بحث ہے، جن کے گرد ساری گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ تو علم النحو کے اندر جو علم النحو کا موضوع ہے وہ 2 چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ اب آپ کہو گے کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں، تو یہ یہاں پہ یہ مراد نہیں، اور کلام گفتگو کو کہتے ہیں، یہاں پہ وہ بھی مراد نہیں ہے۔ نحو کا کلمہ اور کلام الگ ہے، ہماری آپس کی جو گفتگو ہوتی ہے، عام بول چال، اس کے اندر ہم جو کلمہ اور کلام استعمال کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم النحو کے موضوع جو کلمہ اور کلام ہے، یہ بھی جسے اوپر آیا نا اسم، فعل، حرف، معرب، مبنی، ایسے ہی کلمہ اور کلام کی بحث بھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور کلام کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں مختصر لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کا یہ سبق ضائع نہ ہو۔ تو دیکھیں، جتنے بھی کلام عرب کے اندر جو ایک ایک لفظ الگ الگ ہے نا، اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور جب وہ لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر کوئی خاص حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اگر وہ ایسی حیثیت ہو کہ اس کے اندر بات مکمل ہو جائے، تو اس کو کلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر زیدن ایک لفظ ہے تو یہ کلمہ ہے، کہ قائمن ایک لفظ ہے، قائمن کا مطلب ہے کھڑا، ٹھیک ہے نا، زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، تو زیدن ایک لفظ ہے، قائمن ایک لفظ ہے، زیدن ایک کلمہ ہے، قائمن ایک کلمہ، یعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ لیکن جب زیدن قائمن کو ہم نے ملا دیا تو ان کو ملانے کے نتیجے میں جو ایک بات مکمل ہو گئی، زید کھڑا ہے، ایک مکمل بات آ گئی اس کے اندر زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں۔ تو اب زیدن قائمن جس کے اندر بات مکمل ہے، یہ کلام ہے۔ تو وہ تمام الفاظ کا مجموعہ جس کے اندر بات مکمل ہو جائے وہ کلام ہے، اور جب تک بات مکمل نہ ہو وہ کلمہ ہے۔ تو ایک کلام جو ہوتا ہے وہ کئی سارے کلمات سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز آ جاتی ہے علم النحو کا غرض، علم النحو کی غرض۔ غرض کیا ہے، یعنی غرض بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھئی آپ یہ کر رہے ہو، آپ کی غرض کیا ہے، کس مقصد سے یہ کام کر رہے ہو، آپ کا مقصد۔ ایک آدمی جا رہا ہے، میں آپ کو پوچھوں بھئی کہاں جا رہے ہو، بولے کہ میں سامنے جا رہا ہوں، بھئی کیوں جا رہے ہو، کس غرض سے جا رہے ہو؟ تو آپ علم النحو سیکھنے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو کھول لی اور ابھی تک ماشاءاللہ دیکھے چلے جا رہے ہیں، آپ کی کوئی غرض تو ہوگی نا۔ تو علم النحو کی بھی کوئی غرض ہے۔ علم النحو اگر ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس سے ہماری غرض کیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علم النحو کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولتے اور لکھتے وقت غلطی سے محفوظ رہے۔ اب دیکھیں، جب آپ عربی میں بات چیت کریں گے، آپ کس سے بات چیت، السلام علیکم، کیف حالک، کیف انت، الحمدللہ انا بخیر، ما الاحوال، ماذا تفعل، ماذا اسمک، ماذا تشتغل۔ تو اب اس جو میں بولے جا رہا ہوں، عربی جو شروع کی جو ابتدائی جملے ہوتے ہیں تعارفی، اس میں اگر میں غلطی کر رہا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں ماذا اسمک کی جگہ میں کہتا ہوں ماذا اسمی کی، مسمی کی، تو اب یہ غلطی ہے۔ اگر مسموکہ میں کہہ رہا ہوں، سامنے مرد ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنے عورت ہے، میں اس سے نام پوچھ رہا ہوں کسی عورت سے، تو میں کہوں گا مسموکی، لیکن اگر میں نے عورت کو کہہ دیا مسموکہ، تو اب یہ غلطی ہو گئی۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے ہم علم النحو کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ علم النحو کی غرض و غایت یہ ہے کہ عربی بولتے وقت بھی آپ غلطی سے بچ جائیں اور عربی لکھتے وقت بھی غلطی سے بچ جائیں۔
تو دیکھو یہ لکھنا جو ہوتا ہے نا، لکھنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو املا کی غلطی کہتے ہیں، اور بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو تلفظ کی غلطی کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ املا اور تلفظ ہمارا ٹھیک ہو جائے، املا اور تلفظ کی غلطی سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہمیں علم النحو کی غرض و غایت حاصل ہو جاتی ہے۔ غایت کا مطلب ہے انتہا، یعنی اس کے نتیجے میں کیا چیز ہم کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو علم النحو جب ہم حاصل کر لیں گے تو غرض کا تعلق شروع سے ہوتا ہے، غایت کا تعلق کام کے آخر سے ہوتا ہے، یعنی میں یہ کام اس غرض سے کر رہا ہوں، میری نیت میں بھی ہے نا کہ میں غلطی سے بچ جاؤں۔ جب میں نے علم النحو حاصل کر لیا، میں عربی زبان بول رہا ہوں اور میں غلطی سے بچ رہا ہوں، تو میرا یہ غلطی سے جو بچنا ہے یہ غایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غرض اور غایت کو آپ لیں گے تو یہ اس کے بالکل درمیان میں علم النحو کی محنت آ جائے گی آپ کی۔ چوتھی چیز ہے علم النحو کا واضع۔ واضع کا مطلب ہے وضع کرنے والا، بنیاد رکھنے والا، نیچے لکھا ہوا ہے نا، واضع کا معنی ہے بنیاد رکھنے والا۔ تو اب علم النحو کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ کون ایسا بندہ دنیا میں آیا جس نے علم النحو کا آغاز کر دیا؟ تو عربی زبان تو بہت پہلے سے بولی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اس سے پہلے بھی لوگ عربی بول رہے تھے، لیکن اس سے پہلے علم النحو کی کتابیں نہیں تھیں، علم النحو تو کتابیں تو تھی ہی نہیں، تو اس سے پہلے علم النحو کے بارے میں کوئی صحیفے وغیرہ کچھ بھی مسودے وغیرہ وجود میں نہیں آئے تھے۔ تو یہ سب سے پہلا وہ کون سا شخص ہے جس نے علم النحو کی بنیاد رکھی؟ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے اس کتاب کے مطابق کہ علم النحو کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ نے رکھی۔ حضرت ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ یہ بہت قابل آدمی تھے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بس آپ علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکے تھے، اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی انہوں نے دین کی خدمت کی، بڑا دین کا کام کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی انہوں نے، یہ بہت بڑے تابعی ہوئے نا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، تو جو مسلمان حالت اسلام میں اور ایمان کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کر لیتا ہے تو وہ تابعی کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ تھے، پھر صحابہ کے بعد والے تابعین ہیں، پھر تابعین کے بعد والے جنہوں نے صحابہ سے ملاقات نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی، ان کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ جو تھے وہ بہت بڑے تابعی تھے، اور بڑا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کئی جنگیں لڑی، بڑا دین کا کام کیا، اور ان کو ایک جگہ کا قاضی بھی بنایا گیا تھا۔ تو ان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی انہوں نے علم النحو کی بنیاد رکھی، اور آج جتنا بھی علم النحو کا کام ہو رہا ہے یہ سارا جو ہے انہی کا لگایا ہوا پودا تھا، جو آج کئی درختوں بلکہ کئی باغات کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، اور دنیا کی تقریباً ساری زبانوں میں عربی علم النحو اور علم الصرف یعنی عربی گرامر کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ اور آج دیکھیں میں آپ کے سامنے اردو زبان میں علم النحو کی ویڈیو بنا رہا ہوں، ہم لیکچر کی صورت میں سبق کو پڑھ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے انہی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اس سبق کا خلاصہ چند سطروں میں نیچے کمنٹس میں لکھ کر مجھے دکھائیں تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ آپ کا یہ پہلا سبق مکمل ہو گیا۔ اگر آپ پرائیویٹ طور پر درس نظامی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس طرح تو ویڈیو کا انتظار کرنا، ویڈیو تو پتہ نہیں کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں کبھی کام چیک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی کوئی سوال کرنا ہوتا ہے اس کا فوری جواب چاہیے ہوتا ہے، تو اگر آپ کسی ماہر استاد کی نگرانی میں، اور اگر آپ خواتین ہیں تو کسی ماہر معلمہ کی نگرانی میں مکمل درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، یا صرف تعلیم النحو، تعلیم الصرف، یا کوئی بھی درس نظامی کی کتاب بالمشافہ کسی استاد کی نگرانی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی مکمل ترتیب بنا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف کا پہلا سبق۔ آج کا سبق علم الصرف کے مختصر تعارف پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق میں آپ کو علم الصرف کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض اور اس کا واضح کون ہے یہ بتایا جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہوتی ہے کہ اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع اور غرض کیا ہے، اور اس علم کی بنیاد کس نے رکھی ہے، یعنی اس علم کا واضح کون ہے۔
سب سے پہلی بات علم الصرف کی تعریف۔ صرف لغت میں گھمانے، چلانے اور بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی لغت میں صرف کا معنی ہے گھمانا، پھرانا، بیان کرنا، اور اصطلاح میں علم الصرف ایسے علم کا نام ہے جس میں صیغوں کی گردانیں، ان کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرے صیغے کے بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی علم الصرف میں 3 باتیں آپ پہچانیں گے، آپ کو 3 باتیں پتہ چلیں گی، معلوم ہوں گی۔ ایک تو آپ کو صیغوں کی گردانیں معلوم ہوگی۔ صیغوں کی گردانیں ہوتی ہیں مثلاً ضربا، اب ضربا کی گردان، ضرب ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربت، ضربنا۔ یہ جو ابھی میں نے مسلسل جو صیغے پڑھے ہیں ان کو کہتے ہیں گردان۔ اس طریقے سے خوب گردانیں کی جاتی ہیں علم الصرف میں۔ نمبر 2، صیغوں کی پہچان، یعنی ضربہ کون سا صیغہ ہے، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، یہ جو بدلتے ہوئے صیغے ہیں ان کی پہچان آپ کو علم الصرف سے حاصل ہوگی۔ تیسری بات، علم الصرف سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ کیسے بنتا ہے۔ ضربہ سے ضربا بنا، پھر ضربو بنا، پھر ضربت بنا، پھر ضربتا بنا، تو اب یہ جو صیغے بدل بدل کر بنتے جا رہے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں، اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے، یہ آپ کو علم الصرف میں معلوم ہوگا۔ تو علم الصرف کی تعریف میں 3 باتیں آ جاتی ہیں کہ علم الصرف ایسے علم کا نام ہے جس میں صیغوں کی گردانیں اور صیغوں کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرے صیغے کو بنانے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ یاد رکھیں کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے گرد وہ علم پورا کا پورا گھومتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹری کا علم سارا کا سارا انسانی جسم کے گرد گھومتا ہے۔ کوئی جسم سے متعلق بات ہو اس کا حل آپ کو ڈاکٹری کے علم میں ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسانی جسم یہ ڈاکٹری علم کا موضوع ہے کہ انسانی جسم کے گرد سارا کا سارا علم طب گھومتا ہے۔ تو علم الصرف کا موضوع کیا ہے؟ علم الصرف کا موضوع افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ یعنی اسماء معربہ ہے۔ یعنی علم الصرف کے موضوع 2 چیزیں ہیں۔ علم الصرف کا موضوع 2 چیزیں، ایک افعال متصرفہ یعنی وہ افعال جن کی گردان ہوتی ہے، دوسرے اسماء معربہ، یہ دونوں علم الصرف کا موضوع ہیں۔ یعنی علم الصرف سارا کا سارا ان 2 کے گرد گھومے گا۔ کوئی بات علم الصرف کے اندر ہوگی وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگی، اس سے باہر ہو نہیں سکتی۔ علم الصرف کی غرض کیا ہے؟ علم الصرف کی غرض کلمات کے اصلی حروف اور زائد حروف کی پہچان اور عربی کلمات و صیغوں میں غلطی سے حفاظت، یہ اصل علم الصرف کو حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ یعنی علم الصرف ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے پڑھنے کا؟ اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کے اصلی حروف کیا ہیں اور زائد حروف کیا ہیں آپ کو اس کی پہچان علم الصرف سے حاصل ہوگی۔ مثلاً ایک لفظ ہے ضربا، اب اس کے اندر حروف اصلی ضاد، را، با ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اجتنبا، اب اجتنبا میں ضاد، را، ضربا میں تو 3 حرف تھے نا اصلی، ضاد، را، با، اجتنبا میں بھی 3 حرف اصلی ہیں اور 3 حرف کے علاوہ باقی حروف زائد ہیں۔ اب اجتنبا میں تو آپ کو 3 سے زیادہ حروف دکھائی دے رہے ہوں گے، لیکن اس میں اصلی حروف 3 ہیں، باقی زائد ہیں۔ تو اصلی حروف اور زائد حروف کی پہچان آپ کو علم الصرف سے حاصل ہوگی اور عربی کلمات و صیغوں میں غلطی سے حفاظت ہوگی۔ آخری بات یہ کہ اس علم کا واضح کون ہے؟ واضح کا معنی بنیاد رکھنے والا۔ تو علم الصرف کی بنیاد رکھنے والا شخص مشہور قول کے مطابق معاذ بن مسلم الحرہ ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہمارے درس نظامی میں فقہ کو بڑی خصوصیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ ابتدا سے لے کر دورہ حدیث شریف تک فقہی مباحث چلتی رہتی ہیں۔ درجہ اولیٰ میں کیونکہ ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اصل فن و اصل کتابیں صرف و نحو کی ہیں کہ وہ گرامر سیکھیں، صرف نحو میں مضبوطی پیدا کریں، استعداد پیدا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں فقہ کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ ابھی سے انہیں فقہ کے مسائل کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے۔ تو میں کتاب شروع کرنے سے پہلے میں ابتداً فقہ کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کی افادیت، اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں آئے اور کتاب پڑھتے ہوئے ہمارے مد نظر رہے۔ تو یاد رکھیں، فقہ کا معنی اور مفہوم دین کی گہری سمجھ بوجھ کے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تفقہ فی الدین کی اہمیت و ضرورت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کرے۔ علماء کرام نے یہاں ایک نقطہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، لِيَتَعَلَّمُوا فِي الدِّينِ نہیں فرمایا کہ باہر نکل کر دین کا علم حاصل کریں، بلکہ فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اس لیے فقہ سراپا خیر ہے۔ تفقہ فی الدین ایک عظیم نعمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ فقہ میں مشغول ہونا افضل عبادت ہے۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک طرف 1000 عابد ہیں، نیک کام کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور دوسری طرف ایک فقیہ ہے، تو شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھیں، فقہ کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، محض عقل و قیاس نہیں۔ فقہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، شریعت کا خلاصہ ہے، اسلامی زندگی کے لیے چراغ ہے۔ علوم اسلامیہ میں فقہ ایک ایسا فن ہے جس کے اندر ایسی عالمگیریت و جامعیت پائی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے ملا ہوا ہے۔ تو فقہ کی بہت اہمیت ہے، بہت ساری اہمیت بیان کی جا سکتی ہے، تو ہمیں اس اہمیت کو اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہماری جو کتاب ہے اس کا نام الفقہ المیسر، یہ بڑی آسان کتاب ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے آسان انداز سے اور بڑے دلچسپ انداز سے ایک قسم کے مسائل کے تحت، ایک باب کے تحت اس کو جمع کیا، اور اس میں یہ نہیں کہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اختلافات ذکر کیے گئے ائمہ کے، نہیں، بلکہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو اقوال منقول ہیں، ان کے جو مذہب کے مطابق مسائل ہیں، ان کو جمع کیا گیا، اور بڑے پیارے، بڑے خوبصورت انداز سے جمع کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم دوسرے سبق سے شروع کریں گے۔ میرا انداز یہ ہوگا کہ پہلے ہر باب کے تحت جو مسائل لکھے گئے ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، خلاصتاً، یعنی کہ اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کی اتنی جزیات ہیں، یہ مسئلہ ہے، پھر اس باب کی جو عبارت ہے، ترجمہ ہے، مختصر تشریح جو بنتی ہے، انشاءاللہ وہ عرض کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو فقیہ بنائے۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم فقہنی فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم تجوید کی تعریف اور تجوید کی ضرورت کو بیان کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ مخرج کہتے ہیں وہ جگہ جس سے حرف ادا ہوتا ہے، یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ، حرف کے ادا ہونے کی جگہ۔ صفات کہتے ہیں کہ جس کیفیت سے وہ حرف ادا ہو رہا ہے اس کو صفات کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف آسان انداز میں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تجوید کہتے ہیں قرآن کریم کے ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ مثلا جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں موٹا پڑھا جائے، اور جن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے انہیں باریک پڑھا جائے۔ اب تجوید کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل قرآن کریم کو اللہ پاک نے تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھو، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے زینوا القرآن باصواتکم کہ قرآن مجید اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ اب تجوید کی ضرورت ہمیں اس سے پتہ چل گئی کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ قرآن جب بھی پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو مزید ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی زبان ہے تو اس زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب چونکہ قرآن عربی میں ہے تو اس لیے اب قرآن کو عربی لہجے کے مطابق، عربوں کے طریقے کے مطابق پڑھا جانا ضروری ہے۔ تو اگر ہم ان کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو پھر تو قرآن کی عربیت ہی باقی نہیں رہے گی، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے مراد کے خلاف یعنی اس کا مطلب پیدا ہو جائے گا۔ اب ایک آسان سی مثال ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے سورۃ الاخلاص، اس کی پہلی آیت ہے کہ قل هو اللہ احد۔ اب قل جو ہے یہ دو نقطے والے قاف کے ساتھ اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ اب پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو وہ دوسرا کاف بنا دیں گے جو دو نقطے کے علاوہ ہے، جو کتاب والا کاف ہے، تو پھر اس کا معنی بن جائے گا کہ کھاؤ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ معاذ اللہ، کتنا معنی چینج ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آتا ہے قلب، دو نقطے والے قاف جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی کینچی والا قاف جو ہے۔ اب اس کو اگر کسی نے باریک پڑھ دیا اور کتاب والا کاف بنا دیا پڑھتے ہوئے تو اس کا معنی بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ قلب موٹے قاف دو نقطے والے قاف کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور چھوٹے کاف کے ساتھ جس کو باریک پڑھا جاتا ہے یعنی جو کتاب والا کاف ہے اس کے ساتھ اگر کسی نے کلب پڑھ دیا تو اس کا معنی ہو جائے گا کتا۔ اب معاذ اللہ قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہوئے اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس طرح ترجمہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اور بھی مزید کئی فوائد حاصل ہوں گے، جیسے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت صحیح، خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے۔ تلاوت کرنے والا ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور تلاوت کرنے والا غلط پڑھنے کے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو آج میں بھی انشاءاللہ یہ آئندہ سے کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو جب بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں آج کے سبق کو سمجھنے کی اور اسی طرح اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔